بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہی سوال آج کر رہے ہیں لوگ، اور کل بھی سارا دن مجھ سے ایک ہی سوال کرتے رہے کہ ایران کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہر کسی سے پنگے کیوں لے رہا ہے؟ کیا اس سے پاکستان کو بھی عراق، شام یا سیریا سمجھا ہوا ہے؟ اور پاکستان نے اپنا مؤثر جواب کس طرح سے دیا؟ دنیا کا رد عمل کیسا ہے؟ آگے آنے والے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے، یہ میں اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں. اور اس کے علاوہ اس تنازع کی اصل بنیاد کیا ہے؟ تو ان سوالوں کے جوابات تو میں آپ کو دوں گا. ایران ماضی میں عراق اور شام کے خلاف بھی ڈرون، توپ خانے اور راکٹ استعمال کر چکا ہے، اور پاکستان میں آپ کو میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ حملے میں ایک دن پہلے بھی اس نے سیریا پہ اور عراق پہ حملے کیے. لیکن پاکستان کے خلاف حملہ جو ہے بڑا مسٹیریس ہے. تو ایران نے ایک ایٹمی طاقت کے اوپر حملہ کر کے ایک بڑی مہلک غلطی کی ہے. پاکستان ایران کا حامی تھا، لیکن اب ہمیں سوچنا پڑے گا، اب ہمیں اپنی ساری پالیسی جو ہے ری وزٹ کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کے میرا خیال ہے کہ تناویں ہیں نا وہ جا کے انڈیا سے ملتی ہیں ساری کی ساری. ابھی پچھلے ہفتے انڈیا کے وزیر خارجہ نے ایران کا دورہ کیا، سیکرٹ میٹنگز ہوئیں. اب ایران کو پاکستان کی حمایت سے محروم ہونا پڑے گا، چاہے وہ چابہار ہو، چاہے وہ کوئی اور پروجیکٹ ہو. جو ایران کے قریبی دوستوں میں سے ایک تھا، اور ایران اور عرب ممالک کے درمیان ایک بڑا اہم اور کلیدی رول ادا کر رہا تھا پاکستان. تو ایران کو اگر کوئی واقعی مسئلہ تھا تو اپنی تشویش کا اظہار جو ہے مختلف سفارتی ذرائع کے ذریعے کر سکتا تھا. بہرحال ایران بھول گیا کہ عبد المالک ریگی، جس کو ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان میں بم دھماکے کرنے، ایرانی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانے، ان ساری چیزوں کے لیے پکڑا گیا تھا، جس نے جندولہ بنائی تھی، اور جندولہ سے ہی ٹوٹ کے یہ دوسری تنظیم بنی جس کے اوپر ایران نے حملہ کیا. بقول اس کے ان ساروں کو گرفتار تو پاکستان نے کروا کے دیا تھا اس کو. تو پھر یہ کیسے الزام لگا سکتا ہے پاکستان کے اوپر؟ پاکستان نے جو اپنا آپریشن کوڈ نیم تھا، اس کا نام رکھا تھا مارگ بار سر مچار. فارسی میں مار کے بار کا مطلب ہے موت، اور سر مچار بلوچی زبان سے جس کا مطلب ہے گوریلا، اور اسے ایران میں سرگرم دہشت گرد استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان نے گوریلا کی موت کا اعلان کیا بیسیکلی. تو پاکستان کو صوبہ بلوچستان میں اور ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان میں 2 دہائیوں سے بلوچ قوم پرستوں کی طرف سے نچلی سطح کی شورش کا سامنا ہے. پاکستان نے کئی بار ڈیولپمنٹ چینلز کے ذریعے ان کے خلاف ثبوت ایرانی تک پہنچائے، دنیا کو پہنچائے. بلوچ لبریشن آرمی فرنٹ ہے، جس نے پاکستان سیکورٹی فورسز اور چائنیز مفاد کے خلاف حملے کیے ہیں، وہ ایران کے اندر چھپے ہوئے ہیں. سیستان بلوچستان طویل عرصے سے پاکستانی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والے علیحدگی پسند گروہوں کا اڈا بھی رہا ہے. ایران نے اپنے میڈیا میں منگل کے حملے کا جشن منایا. ایران اور فوج بہت زیادہ دباؤ میں تھے، اس لیے ان کو جواب دینا پڑا. پاکستان کی فوج اپنی فضائیہ کے لیے امریکہ، چائنیز اور فرینچ لڑاکا طیاروں پہ انحصار کرتی ہے، اور جمعرات کے حملے میں ان سے کچھ غیر ملکی ہتھیار بھی استعمال کیے گئے تھے. تو ISPR کے مطابق BLA اور BLF کے خلاف کامیابی سے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کے مطابق اس کارروائی میں خودکش ڈرون، راکٹ، میزائل اور گولہ بارود استعمال کیے گئے، جبکہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے انتہائی احتیاط برتی گئی. افواج پاکستان کے شعبہ ابلاغ جو ہے ان کے مطابق ان حملوں میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں، BLA اور BLF کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا. تو پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں متعدد بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں گزشتہ کئی دہائیوں سے متحرک ہیں، اور ان تنظیموں نے ماضی میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پولیس اور اہم تنصیبات پہ کئی مہلک حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی. ان تنظیموں میں 2 بڑے نام بلوچ لبریشن فرنٹ اور بلوچ لبریشن آرمی. تو BLF کی موجودگی جو ہے اس کے موجودہ سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، جبکہ BLA کے سربراہ بشیر زیب ہے. تو پاکستانی حکام کی جانب سے گزشتہ کئی برسوں سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ ان علیحدگی پسند تنظیموں سے جڑے عسکریت پسند ایران کے اندر پناہ لیے ہوئے. اب اس میں یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ نشانہ بنائے گئے ٹھکانوں کو بدنام ضمانت دہشت گرد استعمال کرے. 1988 میں ایران عراق جنگ کے خاتمے کے بعد یہ ایرانی سرزمین کے اوپر پہلا میزائل حملہ ہے. تو وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے یہ حملے اس لیے کیے کیونکہ ایران میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں جنہوں نے معصوم پاکستانیوں کا خون بہانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا. حملہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی گواہی خود ایرانی میڈیا دے رہا ہے. ایرنا ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی، اس نے ملک کی شورش زدہ جنوب مشرقی علاقے میں دھماکوں کی اطلاع دی، اور ایرانی میڈیا نے بتایا کہ اس دھماکے میں کم از کم 3 خواتین اور 4 بچے ہلاک ہوئے. انہوں نے مزید کہا کہ جو تمام غیر ایرانی تھے. اگر وہ غیر ایرانی تھے تو پھر تو ایران کی اپنی سٹیٹمنٹ جو بتاتی ہے کہ پاکستان کی سٹرائک کتنی اسپیسیفک ہے، اور یہ سٹرائک ایرانیوں کے لیے ان کی سرزمین سے کلبشن یادیں ملاتا ہے اسی طرح کی ہے، لیکن اس کے ساتھ افغان عسکریت پسند پاکستان یا پاکستانی فوج کے خلاف کام کرنے والے ملیٹنٹ، اور سب سے بڑھ کے انڈیا کے لیے کہ جو ابھی تک نندن والے واقعے کو نہیں بھولا. یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. عراقی عسکریت پسندوں نے عراق اور شام میں امریکہ کی افواج کے خلاف حملے شروع کر رکھے ہیں، اور ان کی پشت پناہی بھی ایران کر رہا ہے. دراصل ایران پر اندرونی طور پہ بھی اور مشرق وسطیٰ میں حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی طرف سے بھی دباؤ ہے کہ ایران کچھ کر نہیں رہا. اندرونی دباؤ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے سب کی توجہ ہٹانے کی غرض سے
ایران نے عراق، شام اور پھر پاکستان پہ حملے کیے، لیکن کیا ایران نے بھی پاکستان کو شام اور عراق سمجھا ہوا ہے؟ یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ ایران نے پاکستان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے جوابی حملے کا فیصلہ اس لیے بھی کیا کیونکہ وہ ایران کو پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے برتاؤ کی اجازت نہیں دے سکتا تھا جو جیسا وہ عراق کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ ایران کے لیے بھی اب ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کا پورا حق بھی حاصل ہے، پاکستان اپنا الحمدللہ دفاع کر بھی سکتا ہے اور بالکل ٹھیک وقت پہ مناسب اور ٹھوک کر جواب دیا۔ پاکستان ایران حملوں کا اثر خاص طور پہ چائنا کے لیے تشویشناک ہے، جس نے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے تحت پاکستان اور ایران دونوں جانب اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ تو پاکستان حملے سے پہلے ایک بات کرتے ہوئے بیجنگ نے بدھ کو پاکستان اور ایران پہ زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جو کشیدگی پہ اضافے کا باعث بنے۔ تو مارچ 2023 میں چائنا کی زیر قیادت ثالثی نے ایران اور سعودی عربیہ کو تعلقات کی بحالی کے لیے ایک معاہدہ کرنے میں مدد کی اور وہ اب بھی رول ادا کرنے کو تیار ہے۔ تو امریکہ نے بھی پاکستان پہ ایرانی فضائی حملے کی مذمت کی اور کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے گزشتہ چند دنوں میں اپنے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ برطانیہ نے بھی ایران پہ زور دیا کہ وہ حوثیوں کے خلاف ہتھیاروں کی فراہمی بند کرے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے بھی خطے میں کشیدگی میں اضافے کے بعد ایران، عراق اور پاکستان سے تحمل اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ انڈیا پاکستان کی مشرقی سرحد پہ حریف اور روایتی طور پہ ایران کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا یہ ایران اور پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اور ایک کانسپریسی یہ بھی ہے مارکیٹ میں، خاص طور پہ ایران کے پاسداران انقلاب سے وابستہ میڈیا پر ایسی خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایران اور پاکستان کے عسکری کارروائیاں دونوں ممالک کی مرضی سے ہوئی۔ تو ان خبروں کی تصدیق یا تردید تو کوئی اور ہی کرے گا، میں سمجھتا ہوں بالکل بیکار کی فضول قسم کی ہے، ایک کانسپریسی تھیوری ہے۔ اب دونوں ممالک کے درمیان پہلا راؤنڈ تو ختم ہو گیا ہے، گیند ایک بار پھر ایران کی کورٹ میں ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ خبر گردش کری ہے کہ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل ممکنہ طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے سیستان بلوچستان میں پہنچا دیے۔ تو پاکستان کے JF-17 تھنڈر بھی پاکستانی فضا میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی کارروائی پہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے جیسے میں نے آپ کہا یہ بڑے اہم ہے۔ ایران میں سخت موقف رکھنے والے پاکستان کے خلاف جوابی کارروائی کرنے پہ زور دیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتا ہوا عدم اعتماد جو ہے یہ ایران اور پاکستان کے درمیان بلوچستان کے خطے میں عسکریت پسندی کی ایک نئی لہر کو ہوا دے سکتا ہے۔ اس کے باعث علاقے میں پہلے سے موجود پیچیدہ سیکیورٹی جو ہے وہ مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اس موضوع پہ میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ پاکستانی حدود کے اندر ایرانی کارروائی اس وقت پورے عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور ایران کی طرف سے کی جانے والی کارروائی اچانک اور اتنی زیادہ غیر متوقع تھی کہ دنیا کی تمام بڑی ایجنسیز اس واقعے پہ حیران ہیں۔ اس واقعے کو لے کے مختلف قسم کے بیانات اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ایک عام سی بات ہے، جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ ہر وہ بندہ سوشل میڈیا پہ ایک مفکر اور دانشور بن کے بیٹھا ہوا ہے جس سقراط لکھنا بھی نہیں آتا۔